اگلی صورتوں میں انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ اس صورت کے اندر 90 پاری کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرعون کے دربار میں کیا واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں ذکر فرمایا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جائیں اور وہاں پر جا کر میری بڑائی کو ذکر کریں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیے، بے شک اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ جب تم فرعون سے بات کرو تو بات نرمی سے کرنا۔ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، اس سے بات کرنے والے اولو العزم انبیاء موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب بات کرو تو بات نرمی سے کرنا۔ یہاں ہمیں سبق ملتا ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات یہاں فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا مخاطب جتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہ ہو جائے، فرعون سے بڑا نافرمان نہیں ہو سکتا، اور ہم کتنے ہی بڑے داعی کیوں نہ ہو جائیں موسیٰ علیہ السلام سے نہیں بڑھ سکتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو نرمی کا حکم ہے تو ہمیں تو اس سے زیادہ نرمی کرنے کا حکم ہونا چاہیے۔ لہٰذا داعی کی صفات میں سے یہ ہے جب کبھی کوئی شخص کسی کو کسی برائی سے روکے تو نرمی سے گفتگو کرے، نرمی سے بات کرے۔ آج ہمارا معاملہ اس کا الٹا ہے، ہم جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی خلاف سنت کام ہو رہا ہے، کوئی آداب کے خلاف کام ہو رہا ہے، وہیں پر سامنے والے کو جھاڑنے لگ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، کسی کا موبائل اگر مسجد کے اندر بج جائے تو سارے لوگ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کوئی شخص جان بوجھ کے مسجد کے اندر اپنا موبائل تو نہیں آن کرے گا، بھائی بھولے سے کیا ہے اس نے، جب بھولے سے آن رہ گیا ہے تو اب اس کے اوپر ناراضگی کی تو کوئی بات نہیں ہے، بھول تو اللہ رب العزت بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اگر روزے کے اندر کوئی بھولے سے کھا لے تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے بھولے سے کیا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو بھولے سے کرنے پہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، ہم اور آپ کی کون سی کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہم کیسے اس طرح سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال داعی کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اس کو نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ والدین جب اولاد کو کسی بات پہ منع کریں تو ان کو بھی چاہیے کہ نرمی سے گفتگو کریں۔ کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ اگر والد جو ہے وہ اگر دین کے راستے میں لگ جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کے راستے میں لگ گیا، مدرسے کی لائن میں لگ گیا، اب گھر کے اندر وہ ماحول نہیں ہو پاتا، اب اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے دین کے اوپر میں چل رہا ہوں میرے گھر والے بھی اسی طرح سے چلیں۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے مجھے بات کہی کہ حضرت میری بیوی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتی، تو آپ مجھے اجازت دیں میں ذرا اس کی روزانہ ٹھکائی لگایا کروں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو یہ نماز کا خیال آیا کس طرح سے؟ کہنے لگا کہ حضرت میں ایک مسجد میں گیا تھا، وہاں پر جماعت آئی ہوئی تھی، انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے مجھ سے کہا، مطالبہ کیا کہ بھئی ہماری جماعت جا رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلے پہ چلیں۔ میں اس وقت پر دفتری کاموں سے فارغ تھا، میرے پاس وقت تھا، میں نے ان کے ساتھ 40 دن لگا لیے۔ جب آیا تو اللہ رب العزت نے میری دنیا کو پلٹ دیا اور اس کے بعد سے میں الحمدللہ دین کے راستے پہ لگ گیا۔ حضرت نے پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو چلہ آپ نے لگایا ہے کہ آپ کی بیوی نے بھی لگایا ہے؟ نہیں حضرت اس نے تو نہیں لگایا۔ فرمایا آپ کی دل کی دنیا تو چلہ لگانے سے بدلی تھی، ٹھکائی کرنے سے تو نہیں بدلی تھی۔ اب آپ کو چاہیے کہ جو کام آپ 40 دن میں باہر سیکھ کے آئے ہیں اب اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دیں۔ اولاد کئی مرتبہ فجر کے اندر نہیں اٹھ رہی ہوتی تو والدین اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت نے اس کو بے تحاشا سختی کے ساتھ منع کیا۔